ہیں تو اس کو ڈائریکٹ ایڈریس نہیں کیا جاتا. سوئسائڈ نام ہی کو اگر ہم لے کے اس کو پروپیگیٹ کرنا شروع کریں گے, خودکشی اگر ایک اسپیچ کے اندر, ایک سیمینار کے اندر 200-300 مرتبہ اگر خودکشی کے لفظ ہم استعمال کریں گے تو کہتے ہیں کہ یہ آٹومیٹکلی پروپیگیٹ ہوتا جاتا ہے. تو اس سے بہتر لفظ یہ ہے کہ زندگی ایک نعمت ہے. اسلام میں زندگی کا تصور یا ہاؤ ٹو بی اے گڈ ٹیچر, ہاؤ ٹو بی اے گڈ پیرنٹ, یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو انڈائریکٹلی اس مسئلے کو ایڈریس کر سکتے ہیں. تو فدا صاحب سے میری گزارش ہوگی کہ فیوچر میں سوسائٹی کا جو ٹرم ہی ہے اسی کو منظر سے ہٹا دیں تاکہ تھوڑا سا ہم اس کو بہتر انداز سے ایڈریس کر سکیں. زندگی ہے کیا؟ دیکھیں, تمام مذاہب میں زندگی کے اپنے اپنے ڈیفینیشنز ہیں اور ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم ان تمام ڈیفینیشن کو یہاں پر ڈسکس کر سکیں. علامہ اقبال کہتے ہیں برمقامی خود رسیدن زندگی ذات را بی پردہ دیدن زندگی. برمقامی خود رسیدن زندگی کا مطلب ہے کہ انسان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی پروردگار نے ان کے لیے ایک مقام بنایا ہے. اس کو احسن تقویم کہتے ہیں, ہم قرآن میں فرمایا گیا ہے. اس مقام تک پہنچنے کا نام اصل زندگی ہے. ذات را بی پردہ دیدن زندگی, اپنے ذات کو, اپنے روح کو اور اپنے وجود کو, اپنے ہستی کو دنیا کے یہ جو میٹیریلسٹک جو لائف ہے یہاں سے ہٹا کر اپنے آپ کو دیکھنے کا نام اصل میں زندگی ہے. لیکن ہم زندگی کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہم پیسے کو زندگی کہتے ہیں, ہم گاڑیوں کو زندگی کہتے ہیں, ہم دنیا کے اندر جس کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہے اس کو کہتے ہیں واہ کیا زندگی ہے. تو ہمارا شروع میں ہی جو ڈیویشن ہے وہ اسلامک ٹیچنگ سے الگ ہے. زندگی یہ نہیں ہے کہ دنیا کے فیسلٹیز ہوں, ان کا نام زندگی نہیں ہے. زندگی کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر اپنے اوریجنل ڈیسٹینیشن کی طرف ٹریک پہ جا رہے ہیں تو یو آر آن دی رائٹ ٹریک, اور یہی زندگی ہے. تو پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت سارے نعمتوں سے نوازا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, ہم ان کی طرف کبھی بھی رجوع نہیں کرتے. 3 نعمتوں کی میں بات کر رہا ہوں. نمبر 1, زندگی خود ایک نعمت ہے. زندگی ہے تو سب کچھ ہے, زندگی نہیں ہے تو مشکلات بھی نہیں ہیں, خوشیاں بھی نہیں ہیں. تو پہلے اس نعمت کا ہم خود خیال رکھیں گے کہ زندگی ایک نعمت ہے. دوسری نعمت میری نظر میں عقل ہے. عقل کی موجودگی کی وجہ سے ہم اپنے کاموں کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں, دنیا کے اندر اپنے زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو حیوانوں سے, جانوروں سے انسان کو معزز اور یونیک بناتا ہے وہ زندگی کے اندر عقل کا انسان کے اندر موجودگی ہے. جو اشرف المخلوقات کے ٹرم ہم یوز کرتے ہیں, دیٹ از بیکاز آف دی پریزنس آف دی انٹیلیکٹ ان ہیومن نیچر. اگر انٹیلیکٹ کو ہم استعمال نہیں کریں گے, زندگی نعمت, انٹیلیکٹ نعمت, لیکن وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, یہ جو عقل ہے یہ کافی نہیں ہے. بعض ایسے اوقات آتے ہیں وہاں پر آپ کو عقل ہی سمجھا نہیں پاتا کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں, وہاں پر ہدایات خداوندی کا مقام آتا ہے. اس وقت ہم قرآن کی طرف, اسلامک لٹریچر اور اسلامک ٹیچنگ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, وہاں سے فائدہ اٹھا کے اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں کیا ہے, ٹریٹمنٹ ہم پتوں کا کرتے ہیں کہ یہ زرد ہو چکے ہیں. مسئلہ پودے کا نہیں ہے, نہ پتوں کا ہے, مسئلہ اس مٹی کا ہے جہاں سے اس کو صحیح خوراک نہیں مل رہا. ہم اپنی سوسائٹی کو بنانے کے بجائے ہم ان چیزوں پہ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں جن کو ہمیں ٹریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹریٹمنٹ بیسیکلی ہمیں دینے کی ضرورت ہے اس کے جڑ میں, اور وہ کیا ہے, جس ماحول میں ہم رہتے ہیں. ہمارے جو بہن بھائی تنگ آ کر معاشرے میں جو زندگی کو ختم کر دیتے ہیں, یہی کہانی ہے کہ ان کو ایسا ماحول دیا جاتا ہے معاشرے کے اندر کہ اس کے پتے زرد ہونے لگتے ہیں. یہ عقلی ذمہ داری ہماری کہ ہم اگر کسی ایک پتے کو زرد ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو ان کو ہم بچا سکتے ہیں. کس طرح سے؟ اس ماحول کو چینج کر کے, اس مٹی کو ہم چینج کر کے, کیونکہ ان کو جو انرجی کی ضرورت ہے وہ نہ فیملی کی طرف سے مل رہا نہ انسٹیٹیوشن کی طرف سے مل رہا. میں بہت سارے ایشوز کی بات نہیں کر سکتا. سب سے بڑی بات جنریشن گیپ ہے. آج میڈیا کی وجہ سے, گلوبلائزیشن کی وجہ سے, دنیا کے اندر ڈیولپمنٹ کی وجہ سے لوگوں کے سوچنے کا انداز بچوں کا الگ ہے, پیرنٹس کا الگ ہے, دونوں الگ ٹریک پہ جا رہے ہیں. ایک کہہ رہا میں بہتر جانتا ہوں, دوسرا کہہ رہا میں بہتر جانتا ہوں. وہ کہتے ہیں ایک جو ہے نا ایک گاڑی تھی تو کبھی بیٹا ڈرائیو کرتا تھا تو کبھی باپ ڈرائیو کرتا تھا, لیکن لڑائی ان کے بیچ جاری تھی.
جب بیٹا ڈرائیو کرتا باپ کہتا کہ آپ بہت جلدی ڈرائیو کر رہے ہیں, آپ ایکسیڈنٹ کرواؤ گے. جب باپ ڈرائیو کرتا تھا بیٹا کہتا تھا نہیں آپ بہت سلو جا رہے ہیں, اس طرح جو ہے نا آگے نہیں چلنے والا. ایک دن باپ ڈرائیو کر رہا تھا, راستے میں جا رہا تھا, ایک بزرگ سامنے آ گیا جی, اور اس نے گاڑی فوراً روک دی اور بیٹے کی طرف دیکھ کے کہا آپ ہوتے تو ایکسیڈنٹ ہو چکا ہوتا. تو بیٹے نے کہا میں ہوتا 2 گھنٹے پہلے یہاں سے گزر چکا ہوں. یہ وہ جنریشن کے بیچ جس میں باپ کو بھی پیرنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ اسپیڈ تھوڑا سا بڑھانے کی ضرورت ہے, کیونکہ بچے پریشان ہو رہے ہیں, اور بچوں کو بھی تھوڑا سا اسپیڈ کم کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ پیرنٹس پریشان ہو رہے ہیں. ایک اور ایشو جو میں سمجھتا تھا کہ اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ, ہمارے پیرنٹس کے اندر اوور ایکسپیکٹیشن ہے. جو بچہ بائی نیچر, قدرت نے ایسا بنایا, ہم نے نہیں بنایا, جو بائی نیچر انجینئر بننا چاہتا ہم اس کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں. جو مخفی طور پر صلاحیتی طور پر ڈاکٹر بننا چاہتا ہم اس کو بینکر بنانا چاہ رہے ہیں. ہم بچوں کے اندر کیپیبلٹیز کو نہیں جانتے. ہم ان کو اگر فوکس کر کے ان کو ٹریننگ دیں تو وہ بہتر بن سکتے ہیں. کیا دنیا میں صرف ڈاکٹر اور انجینئر ہی ہیں؟ ہمارے یہ جو صاحبان بیٹھے ہوئے پورے ڈسٹرکٹ کو سنبھالے, نہ ڈاکٹر ہیں نہ انجینئرس ہیں. دنیا کے بہت سارے فیلڈس ہیں جن کے بارے میں ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ پیرنٹس نہیں ایسا کہ صرف جو ہے نا MBBS ڈاکٹر ہو یا جو ہے نا وہ ہمارے لیے انجینئر بنے. دنیا کے بہترین پوزیشن وہ ویٹ کریں, اور ہم پیرنٹس کیا کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بہتر جاننے والا کوئی نہیں. لیکن قرآن کی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی چیز کو اپنے لیے بہترین سمجھتے ہیں, ہو سکتا ہے قدرت کے ہاں, اللہ کے ہاں وہ آپ کے لیے بہتر نہ ہو, اور جس چیز کو آپ اپنے لیے بہترین جو ہے نا نقصان دہ سمجھتے ہیں وہ قدرت کے ہاں آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, جو خدا جانتا ہے آپ نہیں جانتے. یہی مسئلے ہیں کہ ہم نے اپنے آئیڈیاز بنائے ہوئے اور بچوں کے اوپر ہم امپوز کرتے جاتے ہیں, جن کی وجہ سے مسائل ہمارے سامنے ہیں. ایک اور چیز جو میں فیل کر رہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں وہ میریجز کے حوالے سے ہے. چترال کے اندر ہمارے DC صاحبان کو شاید اس کہانی کا نہیں پتا, ہمارے ہاں جب شادیاں کراتے ہیں تو بیٹی کو ایک نصیحت کیا جاتا ہے کہ بیٹا آج کے بعد یہ گھر آپ کا نہیں ہے, آپ کا گھر ہم اس کو گھر سے نکالتے ہوئے نہ گھر بند کر دیتے ہیں بلکہ محبت, قدر, عزت, ریسپیکٹ سب کچھ ختم کر دیتے ہیں. اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ اس گھر میں مسئلہ ہوا تو واپس آنے کے راستے تو بند ہے, تو ایک ہی راستہ بچتا ہے, آپ جانتے ہیں وہ کون سا راستہ ہے. اس لیے ہمیں اپنی بیٹیوں کو یہ بتانا ہے کہ وہ گھر بھی آپ کا ہے, یہ گھر بھی آپ کا ہے. واپس آنا چاہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم بیٹھ کے چیزوں کو ڈسکس کر سکتے ہیں. تو بہتر یہ ہوگا کہ وہ بیٹی جاتے ہوئے کانفیڈنٹ ہو کے گھر سے نکلے گی. اگر آپ یہ کہیں گے آج کے بعد یہ تمہارا گھر ہی نہیں ہے تو پھر آپ خود سوچو کہ وہ کس کانفیڈنس کے ساتھ آپ کے گھر کو چھوڑ کے آگے جا سکتے. پوائنٹس میرے پاس بہت سارے ہیں, لیکن ایک چیز میں معذرت چاہتا ہوں, یہاں پر سارے انٹلیکچوئلس بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پر قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں ایڈریس بھی انہیں کو کر رہا ہوں, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں, میں ان چیزوں کو ریپیٹ کرتا جا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اپنا ہمارے ہاں جو پیریفیریز ہیں, گرم چشمہ, اپر چترال, مڈگرسٹ ایریاز اور بروغل ایریاز, یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پر جا کے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اور جماعت کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے, ارندو تک جانے کی ضرورت ہے, ہمیں دوسرے تمام ایریاز کو فوکس کرنے کی ضرورت. اس سیمینار سے فیوچر میں ہمارے فوکس وہ ایریاز ہونے چاہیے جہاں یہ ایشو زیادہ ہے. چترال میں اویئرنیس کے حوالے سے کافی بہتر ہے, تو یہاں پر ہم آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں. تو بات کرتے ہوئے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں بہت سارے انٹلیکچوئل, جاننے والے اور قابل لوگوں کو میں فوکس کر رہا ہوں. گلگت میں ایک گاؤں ہے امیت کے نام سے, یہ پنیال اسٹومن میں ہے. تو وہاں پر گاؤں اس طرف ہے, سامنے قبرستان ہے, اور کمال کی بات یہ ہے کہ گاؤں کے اوپر فلڈ کا بھی خطرہ ہے اور گلیشیئر کا بھی خطرہ ہے, برفانی تودے گرنے کے بھی خطرے ہیں. تو وہاں پر ایک جو ہے نا گیسٹ ہاؤس بھی, آپ کو پتا ہے کہ GB میں ٹورسٹ بہت زیادہ آتے ہیں. تو ایک دن وہاں پر کچھ ٹورسٹ بھی تھے, تو اوپر سے فلڈ کا بارش ہو رہی تھی, تو فلڈ کا خطرہ تھا, لوگ بھاگ کے قبرستان کی طرف جا رہے تھے. تو وہ ٹورسٹ بھی ان کے ساتھ بھاگ کے جا رہا تھا. تو آخر میں ایک سے پوچھا کہ بھائی آپ یہاں جہاں آئے ہیں یہاں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ اس نے کہا نہیں, یہاں تو محفوظ ہے. تو اس نے کہا کہ پھر آپ گھر ادھر بنا کے قبرستان ادھر کیوں نہیں بناتے؟ تو ایک محترم نے جواب دیا کہ سر جی دیکھو نا, ہم تو بھاگ بھی سکتے ہیں, وہ بھاگ بھی نہیں سکتے. ہم بھی کہیں ایسا تو نہیں کر رہے کہ جو بھاگ سکتے ہیں وہ غلط جگہ پہ. تھینک یو ویری مچ. بہت